ناظرین کچھ روز قبل اسی پروگرام میں سیٹھی صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے، اگر میں پوچھ رہا تھا کہ جی کیا میمو گیٹ کے گیٹ پہ تالا لگ گیا ہے، کوئی نئی بات ہوگی، لیکن اب کہا جا رہا ہے جی کہ نئے ٹوسٹ ہیں، اس کے اندر بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. سیٹھی صاحب بہت زبردست ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، معاملہ مطلب پنجابی میں کہتے ہیں پک گیا دوبارہ. نہیں یار کی پکیا لوگ پکان کی کوشش کرتے پھر یار گل ہے یہ میمو گیٹ. میں ابھی آپ نے کہا کہ میمو گیٹ کی بات کرنی ہے، چائے پی رہے تو میں نے یہ جلدی یہاں لانگ اینڈ میں بھی کچھ 4 پوائنٹ لکھنے شروع کر دیے کہ میمو گیٹ 10 لکھا گیا کہ بھئی کتنا یہ اس میں مجھے کیا یاد آتا ہے. کوئی پریپریشن نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کیا موٹی بات عام لوگوں کو کیا سمجھ آ رہی ہے میمو گیٹ سے. ہاں قانون کو ایک سکر چھوڑ دینا، سازشیں کو چھوڑ دیں، جو بھی کر رہا ہے ادھر ادھر موٹی بات کیا نظر. پہلی بات یہ کہ حسین حقانی اور منصور اعجاز ایک دوسرے کو جانتے ہیں، 10 سال سے جانتے ہیں، اوکیجنلی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور فون پہ بھی کبھی کبھی رابطے رہے ہیں. اس سے زیادہ کہ جگری یار ہیں نہیں، کٹھے کام کیا ہے پہلے نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. جو اسٹیبلش ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ اور میرے جیسی تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک اچھا کہ سازش کریں آخر جگری یار نہیں، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں. نمبر 2 کہ منصور صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود میمو لکھا ہے. باقی بات یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا، حقانی کہتا ہے میں نے نہیں لکھا. باقی باتیں جو ہیں وہ فرق ہے. وہ بھی کہتا ہے انہوں نے نہیں لکھا، میں نے لکھا. وہ کہتا ہے ایک اور بھی بات کہتا ہے جو وہ نہیں تسلیم کرتا. وہ کہتا ہے اس نے لکھوایا یا اس نے بتایا کیا کرو، کیونکہ اس کی ڈسپیوٹ ہے چھوڑ دیں. جو چیز پتا ہے کہ میں اس نے لکھا ہے اس نے نہیں لکھا. تیسری چیز یہ کہ بی بی ایم میسیجز، وہ کہتا ہے جی ہمارے آپس میں یہ بی بی ایم میسیجز ہوئے اور اس کا اس نے ریکارڈ سارا دے دیا، بل بھی دے دی. اسٹیبلش ہو گیا. چھوڑیں کہ وہ اس کے بی بی ایم میں ہے یا نہیں ہے، اس کا بی بی ایم تعلق اسٹیبلش. ہم کہتے ہیں جی یہ ذہن میں ہے کہ یار ہے ان کا، اگر وہ تعلق ہے، وہ ٹیلی فون ہے، یہ وہ جانتے ہیں تو یہ بی بی ایم بھی وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی مگر ہمیں بی بی ایم کے اندر میمو کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کسی بی بی ایم میں میمو کا ذکر نہیں ہے. یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا. اور پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں ہیں مگر میمو کا کوئی ذکر نہیں ہے. ورڈ میمو. اسی طریقے کے ساتھ وہ جو ٹیلی فون کی بات ہے کہ ٹیلی فون پہ بات ضرور ہوئی ہے مگر کیا بات ہوئی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ٹرانسکرپٹ نہیں ہے، کوئی ٹیپ ریکارڈنگ نہیں ہے. تو ہمیں نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں. اچھا جو میمو جن کو بھیجا جنرل جم جونز اور ایڈمرل ملن، یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے سیریسلی نہیں لیا. انہیں کیا ہے فضول سی چیز. ملن تو کہتا ہے پہلے میں نے پڑھائی نہیں آیا ہے. وہ جو جم جونز ہے اس نے پہلے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں کوئی لکھ کے دیو یار ہے کی ہے. اس نے کہا میں نے خالی فارورڈ کا بٹن دباتا چلا گیا. مطلب اس طریقے سے میمو جا رہے ہیں. کوئی اہمیت اس کی نہیں تھی اور جس کے پاس گیا اس نے بھی اہمیت نہیں اور پھر اس نے ایکشن بھی نہیں لیا. ٹھیک ملن نے. یہ بھی اسٹیبلشڈ ہے. اچھا یہ بھی اسٹیبلش ہے منصور صاحب کے اپنے جو آرٹیکلز انہوں نے لکھے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کی اور آبی کی جو پالیسیز رہی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے خلاف، ان کے خلاف. وہ ایک نہیں بہت سے مضمون اور وہ خود کہتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے جنرل پاشا کے اوپر بھی الزام لگا دیے. بالکل لگایا کہ جی وہ کرنا چاہتے تھے اور 4 اجازتیں لینے گئے ہوئے تھے اور مجھے 4 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بتایا وہ بھی الزام لگا دیے. یہ خود ان کی، پاشا صاحب نے کچھ نہیں کہا، حقانی صاحب نے کچھ نہیں کہا، بس یہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں کھٹک رہی ہے بات. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب واز ان ٹچ ود جنرل کیانی اس رات میں 2 مئی کی رات کو. پہلے یہ کہا کہ جی وہ تھے، پھر بعد میں کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، میرا خیال ہے تھے، میں وہ 100% نہیں کہہ سکتا. پہلے کہا کہ جی یہ کاغذ پہ یہ اس طرح، پھر کہا پتہ نہیں یہ کاغذ سے پتہ نہیں میرے پاس کہاں سے آیا. یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا پتہ نہیں یار یہ کیا چیز. اس کے بعد یہ کہا کہ زرداری صاحب کو پتا تھا کہ یہ امریکنوں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. پھر بعد میں کہا نہیں میرے پاس پروف تو نہیں، میرا خیال ہے. سپوزیشن خود لفظ ہے اس کا، سپوزیشن. اچھا اور اب جاتے جاتے وہ کہہ گئے کہ حقانی تو میرا دوست تھا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا محب الوطن شخص ہے. یہ محب الوطن شخص ہے اور اس نے کوئی غداری نہیں کی. یہ اب آخری انہوں نے یہ کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ زرداری صاحب کو بھی شاید ریپلیس کرنا چاہتے تھے. اور یہ لمبی بونگی مار دی کہ جی وہ حقانی سمجھتا ہے کہ وہ زرداری کی ریپلیسمنٹ ہے. دیٹ ٹیلز یو 2-3 چیزوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ منصور اعجاز صاحب
جو بھی ہیں جو بھی وہ بول رہے ہیں وہ اپنی طرف سے سچ ہی بول رہے ہوں گے، مگر اس سچ کے اندر بھی بہت سے لیئرز ہیں نا، کانٹرڈکٹری لیئرز ہیں۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے یا ان کو کسی نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کے خلاف جنرل کیانی کو کرنے جا رہے تھے، تو یہ اس قسم کی تو صورتحال تھی نہیں۔ ہر بچے کو اس ملک کا پتہ ہے کہ اس وقت تو، اور جنرل کیانی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی، 100% صحیح کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو فوج کمزور تھی، فوج تو مضبوط تھی نہیں۔ اگر فوج مضبوط ہوتی اور حکومت کمزور ہوتی تو شاید فوج کو کر بھی دیتی، مگر اس وقت تو فوج کی قیادت اور ISI شرمندہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ہمارے اوپر اتنے لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر سب نے کہا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ اس وقت کو کرنا، یہ تو کوئی بچہ پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فوج اس وقت فوج کی قیادت کو کرنے کا سوچ۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ منصور اعجاز صاحب سوچ رہے کہ وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، تو یا تو یہ بڑے بیوقوف شخص ہیں یا انہیں پاکستان کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں۔ ٹھیک، اچھا۔ تو عرض یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بات پتہ نہیں کیا ہوئی، اس میں سے نکلا کچھ اور وہ نکلنا کچھ نہیں تھا۔ منصور اعجاز صاحب نے یہ مضمون لکھا، خود کہتے ہیں کہ میں بڑا ناراض تھا کہ ایڈمرل ملن نے جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس سے پہلے انہوں نے ISI پہ الزام لگایا کہ وہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملوث ہیں اور ان کے وہ اثاثے ہیں، اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے ایڈمرل ملن کو یہی بات کہی تھی اپنے مضمونوں کے ذریعے بھی، اور تو انہوں نے میری بات مسترد کر دی تھی اور مجھے لفٹ نہیں کرائی، تو یہ ناراض تھے کہ ایڈمرل ملن سے۔ تو انہوں نے پھر مضمون لکھا اپنی شہرت کرنے کے لیے کہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ ISI بڑی غلط ہے، یہ تمہیں اب اب جا رہے ہو تو یہ کہہ رہے ہو، جب میں کہتا تھا تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے مجھے۔ اس حوالے میں جب انہوں نے مضمون لکھ کے بھیجا فائنینشیل ٹائمز کو، تو فائنینشیل ٹائمز نے کہا یار یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو کتنی دفعہ کر چکے ہو تم، گیو اس اے بریک۔ تو انہوں نے کہا نہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ میں نے میمو لکھ کے دیا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی پروف ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں میرا BBA وہ BBA CBA۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ لکھو تاکہ پتہ لگے کہ تم کو پلیئر ہو کسی قسم کی۔ انہوں نے اپنی حیثیت بنانے کے لیے کہ میں پلیئر، انہوں نے وہ ایک پیراگراف لکھ دیا کہ جی ایک ان نیمڈ ایمبیسڈر پاکستان کا، اس نے مجھے کہا اور میں نے یہ کیا اور ہم یہ کرنا چاہتے تھے، اور بیسکلی وہ اپنی شہرت کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ان نیمڈ سورس بات تو آگے ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں پتا کہ پاکستان ہے یہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے چاقو لے کے۔ اور حسین حقانی صاحب کے خلاف تو خیر سے پہلے دن سے ISI ان کے خلاف تھی، اور اس کی وجہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہیں اعتماد نہیں تھا حسین حقانی پہ۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر ایک نیشنل سیکورٹی کا دائرہ اور آپ کا امبیسڈر ایک صفحے پہ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، تو ایک کو ہٹنا پڑے گا نا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو ان نیچرل سی چیز ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ حقانی صاحب کو کہنا کہ بھائی وہ بات نہیں مانتے، وہ آپ سے خوش نہیں ہے، چلیں آپ یا ان کو خوش کریں یا آپ سائڈ لائن ہو جائیں، مگر نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ ہم سب بھگت رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی حماقت تھی کہ یہ میمو گیٹ کا کیس شروع کیا گیا۔ اس سے اتنی ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، ہمارے اکانومی کو اثر پڑا ہے، ہماری جوڈیشری کو اثر پڑا ہے، ہماری سیاست کو اثر پڑا ہے، ISI بیک ان دی آئی آف دا اسٹارم۔ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو جنرل پاشا کو سٹینڈ پہ نہیں لے کے آئے، ابھی تو لنڈن میں بڑی سافٹ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ اگر یہ کرمنل کیس، اگر یہ میں آپ کو کانسیکوینسز بتا دوں کہ اگر ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کیس بنایا جائے، کیس بنتا ہے اور آپ کرمنل کیس اسٹیبلش کریں، اس کمیشن یہ جا کے سپریم کورٹ کو یہ کہتی ہے اور سپریم کورٹ گورنمنٹ کو آرڈر کرتی ہے کہ پٹ اے کیس اگینسٹ حسین حقانی، تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر جو وہ کراس ایگزامینیشن ہوگا اور جہاں وہاں ایویڈنس لائی جائے گی، وہاں پھر جنرل پاشا کو بھی بلایا جائے گا اور اگلا پچھلا کیا جائے گا، اور وہاں جنرل جونز کو بھی بلایا جائے گا اور وہاں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پتہ نہیں کس کس کو بلایا جائے گا، پھر وہاں حقانی کے وٹنسز بھی آئیں گے اور پتہ نہیں وہاں کیا کیا باتیں اور نکلیں گی۔ اور یہ جو منصور اعجاز صاحب نے جو بہت سی باتیں کہی ہیں، اس پہ میڈیا بہت سے سوال کھڑے کرے گا، اور یہ سوال میں یہ سمجھتا ہوں جو جنرل کیانی نے کہا کہ ہمیں اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اداروں کو خراب کرتی ہیں، اس لیے یہ چیز جو ہے جتنی ہو چکی ہے یہ بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ مس کیلکولیشن تھی آن دا پارٹ آف جنرل پاشا کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ مس کیلکولیشن اس حد تک تھی، ان کا خیال تھا کہ حقانی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، پھر لے کے میاں صاحب گئے نا، مگر پھر یہ میاں صاحب نے اس کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہ غلطی ہے، اس میں سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب آگے ایک سٹیج آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں حسین حقانی کو تم واپس آؤ،
اور یہ وہ یقینی 26 کو طور کہا ہے کہ وہ اور وہ آپریٹ آپ واپس آؤ، تم آ کے یہاں اپنے دو منصور اجاز کے لیے ایک سٹینڈرڈ، حسین حقانی کے لیے دوسرا سٹینڈرڈ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ حسین حقانی جو آ کے یہاں چھپا ہوا تھا پریزیڈنسی میں پہلے اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں اور گارڈز لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو سیکورٹی کا پرابلم نہیں تھا. تھا یوں تو آف کورس تھا. تو اگر منصور اجاز رحمان ملک سے ڈرتا تھا تو حسین حقانی پاشا سے ڈرتا تھا. بٹ پاشا صاحب از ناٹ دیئر اینی تو لانگر. پاشا صاحب از ناٹ دیئر، ہز ریپلیسمنٹ از دیئر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شفیق صاحب ہیں ہمارے ساتھ جدہ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شفیق مثل عرض کر رہا ہوں ریاض سے. جی جی. جب کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ میرے ادارے میں خود احتسابی کا عمل ہے اور مجھ پہ تنقید نہ کی جائے، جب ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، ضیاء الحق نے، مشرف نے صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے اور ایکسٹینشن کے لیے اس ملک کو 35 سال اپنے جبر میں رکھا اور آمریت میں رکھا اور اپنا فرد واحد کی حکومت چلائی، اس وقت خود احتسابی کا عمل کہاں تھا؟ سیٹھی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ان لوگوں نے، مہربانی شفیق صاحب، اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوتی؟ وہ تو خود فوجیوں کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی سویلینز کر سکتے ہیں جب ان کے پاس ہتھیار ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ شکر کریں کہ اب ایک میڈیا آزاد ہے اور ایک جوڈیشری آزاد ہے اور ہم متفق ہو چکے ہیں، اور ہم کم از کم ایک چیز پہ متفق ہو چکے ہیں کہ ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں. ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی پہلے، مگر اب ہم اپنا بھی احتساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور اگر اپنا احتساب ہمارا جوڈیشری کر سکتی ہے اور میڈیا کر سکتا ہے ہمارے سیاستدانوں کا، تو پھر کوئی بھی سیکرٹ کاؤ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا احتساب ہونا چاہیے، ہر روز ہوتا ہے، جوڈیشری ہر روز کر رہی ہے. تو اب اچھی بات ہے یہ احتساب ہو رہا ہے. 40 سال اگر ایک ادارے کا اور ان کے لیڈرز کا احتساب نہیں ہوا تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدانوں کا تو اور بیوروکریٹس کا تو کافی عرصے سے احتساب ہو رہا ہے، اب سب کا ہونا چاہیے. اور یہی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. ذیشان صاحب ہے صاحب بہاولپور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذیشان صاحب. سر مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے ملک کی عوام کو کیا ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، سب جاننے کے باوجود جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہم بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور بڑی کثرت سے ووٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی مہربانی. تو آپ یو پارٹ آف دی الیکٹریٹ، آپ نئے لیڈرز کریٹ کریں، تو نئے لیڈرز کو ووٹ ڈالیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر دس از دا وے اٹ از. ساری دنیا کا یہی اصول ہے. امریکہ میں ریپبلکنز ڈیموکریٹس، ریپبلکنز ڈیموکریٹس، ادھر لیبر پارٹی کنزرویٹو پارٹی، لیبر پارٹی کنزرویٹو پارٹی. بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء حسینہ واجد، خالدہ ضیاء حسینہ واجد. تو یہ تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، یہ صرف ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے. ہاں فرق کیا ہے کہ پارٹیز وہی رہتی ہیں، لیڈرز جو ہیں ان کے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، فریش بلڈ آتا رہتا ہے. ہمارے ہاں یہ یو کے وغیرہ میں یا یو ایس اے میں، بنگلہ دیش میں نہیں، وہی دو لیڈرز چل رہے ہیں، وہی دو پارٹیز چل رہی ہیں. یہاں بھی وہی چیز چل رہی ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ، پیپلز پارٹی مسلم لیگ. اب ایک تیسری فورس ابھر رہی ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی اہمیت ہو اس کی بھی، تاکہ ان کے اوپر بھی کوئی لگام لگائے اور ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئے اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو، کمپٹیشن ہو. مگر عرض یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کی عوام کی بات ہے. یہ عوام سے یہ سوال پوچھیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے. شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ صاحبہ راولپنڈی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سمیرہ صاحبہ. سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی سویلین کنٹرول میں نہیں چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہماری سویلین گورنمنٹ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ آئی ایس آئی کو سنبھال سکے؟ جی مہربانی. دیکھیے اگر موقع نہیں دیں گے ان کو تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں. اور اگر ایک نہیں سنبھال سکے گی تو دوسری سبق سیکھ کے سنبھال لے گی. یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ خراب ہو جائے، آپ یہ کہیں گے کہ جی میں اس کو سنبھال نہیں سکتی اس لیے میں اپنی ذمہ داری ختم کرتی ہوں یا میری ذمہ داری نہیں رہی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سویلین جمہوریت سویلینز ہی چلاتے ہیں. فوج ہمیشہ سویلینز کے ماتحت ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے ایسے. اور اب آپ وقت آ گیا ہے کہ یہ دیکھنے کا کہ یار اگر ایسے نہ ہوتا، اور جس طریقے سے جمہوریت نے روٹس پیدا کیے ہیں اور پھر اپنے سبق سیکھے ہیں غلطیوں سے اور ڈیولپ کیے اور سویلین ذمہ دار ہوئے ہیں، پارلیمنٹس بہتر ہوئی ہیں، تو کیا وہ راستہ بہتر نہیں تھا؟ تو اب وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت تنقید ہوتی ہے سویلینز کی، اور جتنی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. میں اتفاق کرتا ہوں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی سیکرٹ کاؤز نہیں ہونی چاہیے. جہاں کام غلط ہو رہا ہے وہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، سویلینز کو موقع دیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ بھی سیکھیں.
یہ بہت اچھا کیا جنرل کیانی نے کہ انہوں نے کہا کہ ملکیت سویلینز لیں، فارن پالیسی کی ملکیت لیں، مگر جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے نا، یہ سویلینز بیچارے ٹرینڈ بھی نہیں ہیں، عادت بھی نہیں ہے، ڈرتے ہیں کہ او ہو پتہ نہیں فوج کیا سوچے گی، اور فوج ظاہر ہے وہ ٹیکنیکلی اٹس بیٹر equipped ٹو ہینڈل مینی تھنگس، مگر اب آہستہ آہستہ آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے، تو لیکن کب لیں گے؟ جب تالاب میں چھلانگ نہیں ماریں گے تو سوئمنگ نہیں سیکھ سکیں گے آپ، اور یہ کہ جی مجھے سوئمنگ نہیں آتی اس لیے میں نے تالاب میں چھلانگ نہیں مارنی، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، فاخرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ شیخو پورہ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ جی مہربانی۔ جی سیٹھی صاحب، بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کی یہ اتنی اچھی اچھی باتیں سن کے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں، مہربانی۔ جیو پہ ایک ہی یہ پروگرام ہے جو ہم بڑے سارے اکٹھے مل کے یہ دیکھتے ہیں۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سارا وقت جو ہے یہ سیاستدانوں کو ہی دیتے رہتے ہیں، انہی کی باتوں کو وہ سارا بار بار آپ خدا کے لیے نئی جنریشن کے لیے بھی کوئی لیکچر جو ہے وہ بھی دیں جو کہ ہمارے آئندہ کام آئے۔ بڑی مہربانی۔ اور منیب، میری امید ہے کہ منیب سن رہا ہے اس بات کو۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایشوز لیے جائیں اور ان کے اوپر ڈسکشن کی جائے، مگر منیب ہمیشہ مجھے کہتا ہے جی بورنگ ہے یہ بات، کون سنے گا، چٹپٹا نہیں ہے اس کی، یہ بات چٹپٹی نہیں ہے، ریٹنگ گر جائیں گی، لوگ چاہتے ہیں رونق شونق، کسی کو تھلے لگا دو، کسی کو اٹھا دو تاکہ کنٹروورسی ہو۔ تو میں پھر اب کیا کروں، میں بھی اس کا پرزنر ہوں، اس کا ظالم کا۔ جیسے میں ایجنڈا سیٹ کرتا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں۔ ایک جاوید اقبال خان صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے تھے کہ سیٹھی صاحب بتائیں گے، حسین حقانی صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، یہ کیوں نہیں دیتے اپنی بلیک بیریز اور سب کچھ، یہ کیوں لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر تو حسین حقانی اپنے آپ کو ملزم ہی سمجھے، مجرم نہ سمجھے، تو پھر تو ایک بات ہے، مگر اگر سارا معاشرہ یا امپریسو اسٹیبلشمنٹ کا معاشرہ انہیں ملزم نہیں مجرم آلریڈی قرار دے چکا ہے، تو پھر اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں تو آپ تعاون کریں۔ آپ کے ذہن میں تو یہ ہونا کہ انہوں نے تو پہلے ہی مجھے گلٹی قرار دے دیا، یہ تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو پوری ایک سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اب یہ ایک چھوٹی سی چیز کو اتنی بڑی چیز بنا دی، پتہ نہیں اب میں یہ دوں گا اس کے ساتھ کیا نکل آئے گا، اس میں سے کیا نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک ذہنی بات ہے۔ اب دیکھیے آگے دیکھتے ہیں نا کس لحاظ سے یہ ڈبل سٹینڈرڈز اپلائی ہوتے ہیں یا سنگل سٹینڈرڈ اپلائی ہوتا ہے۔ منصور اعجاز کہتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، سارا پلٹون یہاں سے اٹھ کے لنڈن چلی جاتی ہے، خرچے ہو رہے ہیں، چیف جسٹسز ہائی کورٹس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اور کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ میمو گیٹ کے اوپر، جس کے اندر یقین کریں نہ منصور اعجاز کا اب کوئی دلچسپی رہ گئی ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں فوج کی کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہے آگے بات یہ، کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز کو اتنی بڑی چیز بنا دی۔ حسین حقانی تو فارغ ہو گئے ہیں نا، ختم ہوئی بات۔ اب عرض یہ ہے، اب حسین حقانی یہ کہہ رہا ہے یا کہے گا کہ جی میں نہیں آتا پاکستان، وہ ڈرتا ہے، منصور اعجاز ڈرتا تھا، وہ بھی ڈرتا ہے کہ یہاں جس قسم کا ماحول ہے سارے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں چکے لے جائیں گے، کوئی یہ کرے گا، کوئی وہ کرے گا، اور پٹیشن آ جائے گی، وہ کہے گا نہیں پھاڑ کے رکھو، کیا فرق، تو وہ کیوں آئے؟ وہ کہے گا نہیں جی آپ ان کا کراس ایگزامینیشن وہاں کر سکتے، میرا بھی یہاں کر لیجیے، ایسی کی تیسی کر لیجیے، وقت ختم۔ تو اس لیے اگر یہ کہیں گے نہیں آپ یہاں آئے تو پھر کیا بات ہوگی، پھر جس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے نا، وہ ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ نے مجرم بنا دیا ان کو پہلے ہی۔ جس طریقے سے یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے، کسی کے ذہن میں یہ شک ہے کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ سارے یہاں تو یہی کہہ رہے ہیں مجرم مجرم مجرم، گلٹی بیفور یو کین پروو انوسنس۔ تو اس لیے یہ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح صاحب، وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واقعی سیٹھی صاحب میرے قیدی ہیں یا نہیں، اس کا فیڈ بیک ضرور چاہیے ہمیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔